مصطفیٰ قادری صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ ان کی آواز میں، انداز میں، سوز میں برکت عطا فرمائے۔ دوران نعت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ اسناد احمد چشتی صاحب، آپ ہماری محفل کی زینت بنے۔ دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس آخر میں اپنی حاضری حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں چند اشعار پیش کرنے ہیں، سماعت کیجئے۔ خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ کبھی جو مشکل میں دین آئے، کبھی جو مشکل میں دین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے، کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے، وہی نبی کے مزار میں ہے، مزار بھی وہ جو ہے منور صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ حضرات محترم، میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ اسناد احمد چشتی صاحب کو آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، جانشین مصطفیٰ کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان ہے کہ پانی اتنی جلدی اگ نو ٹھنڈا نہیں کردا جتنی جلدی درود پڑھن نال آدمی دے گناہ ختم ہو جاندے نے۔ اس یقین دے نال کہ درود حضور تے پڑھاں گے تو گناہ مٹا دیتے جان گے، اور پھر صدیق اکبر دے فرمان دے نال حضور دا اپنا ایک فرمان بھی دلاں دی ٹھنڈک واسطے سماعت کرو۔ حضور فرماندے نے کہ جو بلند آواز نال درود پڑھے گا اودے دل وچوں منافقت ختم ہو جائے گی۔ اپنے دل نو منافقت دے زنگ کولو صاف کران واسطے اور اپنے نامہ اعمال نو برائیاں کولو صاف کران واسطے ایک ہی علاج جو میرے نبی نے بھی دسیا تے تاجدار صداقت نے بھی دسیا ہے، وہ ہے حضور تے درود پڑھنا۔ درود حکم خدا ہے، پوری امت دے اندر کسی بھی فرقے نو درود پڑھن تے اختلاف نہیں۔ ہاں، درود دے صیغے تے کچھ لوگاں نے اختلاف کیتا ہے کہ اس طرح نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو تانوں جو بھی درود اچھا لگدا ہے، مقصد ہے کہ اپنے آقا دا ذکر ہونا چاہیدا ہے، مقصد ہے کہ اپنے آقا دی بات ہونی چاہیدی ہے، مقصد ہے کہ جس نبی دا پسینہ گلاب تو بڑھ کے خوشبو دے رہے ہے اودے تے درود پڑھیا جائے، مقصد ہے کہ جس نبی دے انگلی دے اشارے نال چند دو ٹکڑے ہو رہے ہے اودے تے درود پڑھیا جائے، مقصد ہے کہ جس نبی دے قدمہ تو پتھر بھی آندے نے تو کلمہ پڑھن لگ پیندے نے اس نبی تے درود پڑھیا جائے، مقصد ہے کہ اپنے رب نو
نو راضی کرن واسطے سونے محمد تے درود پڑھیا جائے. تو جو درود چنگا لگدا ہے تسی او درود پڑھ لو، لیکن میرا کلیجہ تو ٹھردا اسی درود نال ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلکا واصحابک یا سیدی. زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انتہائی محبت کرنے والے بھائی جناب اسد ارشاد صاحب نے بڑی محبت دے نال اس دفعہ پھر حکم فرمایا کہ سالانہ محفل پاک ہے اور اس دے اندر تو حاضر ہونا ہے. انہاں دے بزرگاں نے آقا کریم دا ذکر حضور دے غلاماں تک پہنچان واسطے 24 سال پہلے میلاد دا جو انعقاد شروع کیتا سی. انہاں نے اپنے والد مرحوم انہاں دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے اسی ذکر مصطفیٰ نو جاری رکھیا ہویا ہے. اللہ انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے. انہاں دے بھائی عامر ارشاد، یہ دونوں بھائی، انہاں دا پورا خاندان، اللہ انہاں دا اہتمام کرنا قبول فرمائے. اور خصوصی دعا یہ ہے کہ اللہ انہاں دی والدہ دا رحمت اور شفقت والا سایہ صحت و سلامتی دے نال انہاں دے سر تے قائم اور دائم فرمائے. عاشق رسول جناب بابو محمد ارشاد رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں محبتاں مینوں اجے تک بڑی اچھی طرح یاد نے. انہاں دی اور میری پہلی ملاقات دا سبب بھی ذکر مصطفیٰ بنیا سی، اور اس تو بعد انہاں نے بھی بہت ساری محافل وچ مینوں دعوت دیتی. اسد بھائی نے تو ہمیشہ کوئی بھی محفل ہوئی تو ضرور مینوں یاد کیتا. انسان جیندہ ہوئے تے ملاقات ہوئی جاندی ہے. کچھ ایسے بدبخت ہوندے نے کہ جنہاں دی شراب خانے چ پہلی ملاقات ہوندی ہے. کچھ ایسے بدبخت نے جو جوئے دے اڈے تے ملدے نے. کچھ ایسے بدبخت نے کہ جو سود دے لین دین واسطے ملدے نے. کچھ ایسے بدبخت نے کہ جو پہلی دفعہ ملدے نے تو رشوت لے دے کے تو کچھ کم کران واسطے ملدے نے. مگر مقدر انہاں دا اچھا ہوندا ہے جنہاں دی پہلی ملاقات دا سبب ہی محمد کریم دا ذکر بن جاندا ہے، جو اپنے آقا دے ذکر واسطے ملدے نے. تو آپ نے توجہ فرمانی ہے. میں نے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے. بہت سارے چہرے میں ہر سال دیکھدا ہیں، کچھ ایسے نے کہ جنہاں نوں میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. حضور دا ہر عاشق، حضور دا ہر غلام، حضور دا کلمہ پڑھن والا ہر انسان او دے جوڑے میرے سر دا تاج نے، کیونکہ او دے دل دیاں دھڑکناں وچ مدینے دا آقا آباد ہے. میں آپ تمام حضرات واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ آپ نو دارین دی عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے. میرے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری حسنین ضیائی صاحب آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور اس محفل وچ تشریف لے آئے. اللہ علماء دے علم و عمل دے اندر لافانی برکتاں عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے، ایک آیت دا حصہ ہے. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ تے، اس دے رسول تے اور اس نور تے جو اتاریا گیا، یعنی قرآن کریم تے ایمان لے آؤ. میرے اللہ نے خود حکم فرمایا کہ اللہ تے ایمان لے آؤ، رسول تے اور قرآن تے ایمان لے آؤ. اسی آیت کے تحت کچھ باتاں عرض کرنیاں نہیں. آپ نے خوبصورت تلاوت بھی سنی، انداز نکابت بھی اچھا سی، خوبصورت نعتاں بھی سماعت فرمائیاں. موقع دی مناسبت تے میں ترنم لگا دیاں گا، لیکن آمد دا مقصد یہ ہے کہ پیغام دین آپ تک پہنچایا جائے. اور میریاں یہ باتاں تسی ہر سال ہی سنتے ہو، اور میرا جو مزاج ہے وہی ہے کہ میں بات سمجھاواں گا تو پھر اگے چلاں گا. ویسے تو ساڈے ہاں ہر چیز اپنے مزاج تے پرکھن اور تولن دا ساڈے ہاں معمول ہے. محافل بھی اپنے مزاج دیاں ہوندیاں نے. اسی ہر چیز وچ طبیعت نو پیش نظر رکھدے ہاں. مثال دے طور تے کہ اگر تسی باہر مین روڈ تے ایک جنازہ جاندا دیکھو تو یقیناً ہر مسلمان دی یہ کوشش ہوئے گی کہ میں اگر جنازے نال جا رہے ہیں تو پھر میں کندھا بھی دیاں، کیونکہ جنازے نو کندھا دینا بہت ثواب دا کام ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاکے حضور فرماندے نے جو جنازے دے نال جائے اللہ دی رضا واسطے اور جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے اس نو ایک قیرات ثواب ملدا ہے.
اور جو اللہ دی رضا واسطے جنازہ پڑھ کے قبرستان قبر تک نال جائے اور قبر بن رہی ہوئے تو ذکر کردہ رہے اور قبر بن جائے تو پھر واپس آئے، انہوں 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا قیرات تو کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا اود پہاڑ ایک دفعہ تولیے تو ایک قیرات بنتا ہے۔ ان اود پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 10 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے اور اس کی چوڑائی بھی کتنی ہے؟ کوئی ہے جو اود پہاڑ دے وزن دا اندازہ لگا سکے؟ اور ویسے بھی سائنسی طور پہ بھی یہ بات اس وقت آج ساڑھے سامنے ہے کہ بلند چیز جتنی زمین دے اوپر ہوندی ہے اس تو 2 یا 3 گنا وہ زمین دے اندر ہوندی ہے، تاں اس دا ایک لیول برقرار رہندا ہے۔ وہ زمین دے اندر زیادہ ہوندی ہے۔ دیکھ لو اساں نے اگر ایک گھڑی لگانی ہے، کلاک لگانا ہے یا کوئی ڈیکوریشن پیس لگانا ہے دیوار دے نار اور تھوڑا جیا کیل دیوار دے اندر ٹھوکیے تو جگہ مضبوطی نال نہیں پکڑے گی اور گھڑی گر جائے گی، تو 3 حصے دیوار دے اندر کیل نو جانا پیندا ہے، تھوڑا جیا باہر رکھنا پیندا ہے تاکہ مضبوطی ہوئے۔ تو میرے رب نے بھی اس زمین تے پہاڑاں نو اوتاد لفظ قرآن وچ استعمال کیتا گیا ہے کہ میخاں دے طور تے یہ پہاڑ اللہ نے لگائے نے، کیونکہ جدوں زمین پانی تے زمین بنی سی تو زمین ہل رہی سی اور اللہ نے میخاں دے طور تے کلاں دے طور تے اس زمین نو لگایا۔ عارف کھڑی فرماندے نے کہ دھرتی پاؤند دلاندی آہی ادھر ادھر ہو کے حکمت نال لگائے اس موکم کو کافاں دے کوکے۔ اللہ نے پہاڑاں دے کل اس زمین تے لگائے تاکہ زمین ایک جگہ تے رک جائے۔ تو اود پہاڑ جتنا زمین دے اوپر اس دی بلندی ہے 2 یا 3 گنا زمین دے اندر ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے جو اللہ دی رضا واسطے جنازہ پڑھے انہوں ایک دفعہ اود پہاڑ تول کے جتنا ادا وزن بندا اتنیاں نیکیاں عطا کیتیاں جاندیاں نے۔ اور جو اللہ دی رضا واسطے قبرستان تک نال جائے انہوں 2 دفعہ اود پہاڑ تول کے دتا جاندا ہے۔ لیکن اس وقت جنازہ پڑھن والیاں کوئی ایک دکھا دیو جڑا اللہ دی رضا واسطے آیا ہو، کوئی ایک دکھا دیو۔ کوئی برادری راضی کرن آیا ہے، کوئی محلے داری واسطے آیا ہے، کیونکہ 70% جنازہ پڑھن والیاں او ہوندے نے جڑے صرف کھڑے ہوندے نے، انہاں نوں جنازہ آندا ہی نہیں۔ وہ صرف علاقے والے نوں، برادری والے نوں، محلے والے نوں دھوکھا دین آندے نے کہ اسی آ گئے ہاں، منہ دکھان آندے ہاں۔ جو بندیاں نوں دھوکھا دے رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا باپ دی میت سامنے ہوئے گی، آج انہوں بھی دھوکھا دینا پوے گا کیونکہ جنازہ تو آندہ نہیں سی۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا سا کہ ساڈا مزاج یہ ہے کہ اسی جنازے نو کندھا دین دی کوشش کران گے، کیوں؟ ثواب ملتا ہے۔ لیکن میں علماء دی موجودگی، سنجیدہ لوگاں دی موجودگی بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ جتنا جنازے نو کندھا دین نال ثواب ملتا ہے اس تو 1000 گنا زیادہ زندہ نو سہارا دین نال ثواب ملتا ہے۔ مگر اسی زندہ نو سہارا دین واسطے تیار نہیں اور مردے نو کندھا دین واسطے تیار ہاں، کیونکہ اسی اپنی طبیعت تے لے کے آئے ہیں۔ مثال دے طور پہ جدوں بڑی محافل نعت اور محافل میلاد ہوندیاں نے تو اس بڑی محفل میلاد وچ کیونکہ اپنے پیسے دا بھی اظہار کرنا ہے تو عوام زیادہ بلان واسطے لوگ عمرے دا ٹکٹ رکھ دیں۔ آج کل تو الامان الحفیظ جو مزاج ہو چکا ہے، پلاٹاں دیاں فائلاں بھی رکھیاں جا رہی ہیں، موٹر سائیکل بھی رکھے جا رہے ہیں، موبائل فون بھی رکھے جا رہے ہیں اور 15 عمرے دے ٹکٹ بھی رکھے جا رہے ہیں۔ جس معاشرہ دے اندر فجر دی نماز تو پہلے ایک مدرسہ وچ ایک بچہ قرآن دی منزل یاد کرن واسطے وضو ٹھنڈے پانی نال کر کے جدوں بیٹھدا ہے اور سردی دی وجہ تو ٹھٹر رہا ہوندا ہے اور اودے جسم نو گرم کرن واسطے ایک چھوٹی جی پرانی چادر بھی موجود نہیں ہوندی، اس معاشرے وچ 15 عمرے دے ٹکٹ محفل نعت وچ رکھنا اے زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائی جس معاشرہ دے اندر حکومتی لیول تے مدارس نو بند کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہوئے لیکن پھر بھی ایک مولوی جو 15,000 تنخواہ لے کے 15,000 بینک دے چپڑاسی دی بھی تنخواہ نہیں ہوندی، بینک دا چپڑاسی بھی زیادہ لے رہے ہیں لیکن مولوی پھر بھی میرے محمد دا دین سنبھال کے بیٹھا ہویا ہے۔ اس معاشرہ دے اندر کہ جتھے مولوی 15,000 تنخواہ لے کے تہاڈیاں باتاں بھی سنیں
اور عمرے دے ٹکٹ محافلاں وچ ونڈے جان تو پھر یہ مذاق دین نال نہیں تو اور کیا. ہاں اگر عمرے دا ٹکٹ تساں نے رکھنا ہے، اگر اللہ نے تانوں توفیق دیتی ہے، میں کہنا تسی 50 عمرے دے ٹکٹ رکھو، لیکن مزاج بدلو، سوچ بدلو، انداز بدلو. سال بعد محفل ہوئے گی نا عمرے دا ٹکٹ دینے تو تھوڑا جہا انداز بدلو. محفل وچ عمرے دا ٹکٹ نہ رکھو، اپنے محلے دی مسجد وچ اعلان کرو 1 جنوری تو 31 دسمبر تک جو نمازی 5 وقتہ نماز تکبیر اولا دے نال پڑھن گے انہاں دا نام لکھ کے قرآن اندازی کیتی جائے گی. جنہاں اتھے سجدے کیتے ہون گے انہاں نو سینے حرم وچ سجدے دا موقع دیتا جائے گا. جنہاں اتھے درود پڑھیا ہوئے گا انہاں نو مصطفیٰ جان رحمت دی روزے دیاں جالیاں سامنے کھڑا کر کے درود پڑھن دا موقع دیتا جائے گا. محفل وچ عمرے دا ٹکٹ نکلنا اور مسجد دی نماز تے عمرے دا ٹکٹ نکلنا زمین آسمان دا فرق ہے. 50,000 بندہ محفل وچ آ گیا، عمرے دا ٹکٹ 50 بندیاں دا نکلیا تو باقی دا تو کوئی فائدہ نہیں ہویا. لیکن 100 بندے نے بھی اگر نماز شروع کر دیتی، ایک بندے دا ٹکٹ نکل آیا تو 99 نو سال پر سجدیاں دا چسکا نہیں پہ جائے گا، سجدیاں دی لذت نہیں آ جائے گی. اور تو 4 دن سگرٹ دے سوٹے لائے، 5واں دن تیرا دل نہیں پیا لگدا. جنہیں سال سجدے کیتے ہون گے وہ کہے گا اگر اتھے جانا نصیب نہیں ہویا رب دے اس گھر تے جانا نصیب پیا ہوتا ہے نا. تو تھوڑا جی انداز بدل رہو تاکہ تیرے عمرے دے ٹکٹ دی وجہ تو تیری محفل دے بندے نہ بڑھن، رب دے گھر دے نمازی بڑھنے چاہیے نے، سجدیاں والے سر بڑھنے چاہیے نے اور ذکر کرنے والیاں زباناں بڑھنیاں چاہیے. کیونکہ اسی ہر چیز نو اپنی طبیعت تے اور اسلام دا پہلا اصول ہے. میں کہنا اسلام دا پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام میں مرد ہے. اللہ حکم دے رہی ہے کہ تیری میں نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کسے نو پسند کرنا ہے تے مرضی محمد دی چلے گی، کسے نو نہ پسند کرنا ہے تو مرضی محمد دی چلے گی. نہ لین وچ تیری مرضی دی اجازت ہے، نہ چھڈن وچ تیری مرضی دی اجازت ہے. قبول کرن وچ بھی مرضی سونے محمد کریم دی ہے اور چھوڑن وچ بھی مرضی سونے محمد کریم دی ہے. اور دیکھ لو اسی طبیعت دے عادی ہیں، اسی غیران نال جفے پاواں گے. سکی بہن بھی ناراض ہے، سکا بھائی بھی ناراض ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی. میں کہنا جس طرح بہت ساریاں کمپنیاں جدوں سٹاک زیادہ ہو جائے نا تو لوٹ سیل لگاندیاں نے، حالانکہ انہاں دی سیل نہیں ہوندی، اودے وچ بھی انہاں نوں منافع ہو رہا ہوندا ہے. لیکن جو لوٹ سیل میرے آقا نے جنت دی لگائی، فرمایا ناراضگی ختم تو کر دے تینوں جنت دا ٹکٹ میں عطا کر دیاں گا. حضور فرماندے نے صلح تو کر لے تینوں جنت دا ٹکٹ میں عطا کر دیاں گا. اور پھر جو ساڈے معاملات نے، کیونکہ ہر چیز نو دکھلاوا اور ہر چیز دے اندر میں اور ہر چیز دے اندر اپنی مرضی. مثلا بندہ فوت ہو جاتا ہے، پہلی روٹی یا خصوصاً کل تے جو تیسرے دن اہتمام دعا دا کیتا جاتا ہے. اکثر برادریاں دے اندر کل دی روٹی تے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک فرد کہندا ہے کہ اے روٹی دا خرچہ میں دینا ہے، دوجا کہندا ہے اے روٹی میں دیاں گا. کیونکہ ہن علاقہ بھی دیکھ رہی ہے، برادری بھی کٹھی ہے اور اس نے ہن سب نو دکھانا ہے کہ روٹی میں دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ مرن تو بعد ہی تینوں یاد آیا کہ اے روٹی دا خرچہ میرا بندا سی. میں راولپنڈی دے چوک دے اشارے تے رکا سا، میرے اگے ایک رکشہ سی تو اشارہ بھی کھلن والا سی اور رکشے دے پیچھے ایک شیر لکھیا سی تو میں نے موبائل نال تصویر کھچ لئی، بعد وچ گھر جا کے لکھیا. ان شاعر نے جو شیر لکھیا ذرا اس کے توجہ دینا. وہ کہندا ہے کہ دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر، دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر، کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا. ایک جملہ تھوڑا جہا کڑوا ہے مگر سنو
بعض دفعہ نا اینٹی بائیوٹک دوائی لینی ہی پیندی ہے اور بعض دفعہ انجیکشن دیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے. ماں باپ دے مرن تو بعد جتنا تو صفا تے فروٹ سجایا ہے نا، کدی باپ زندہ سی تو پلیٹ وچ اسی طرح سجا کے پیش کیتا سی یا نہیں کیتا سی؟ یعنی دوجیاں نو کھلانا منع نہیں، ثواب ہے. او دوجا کھائے گا تے تیرے مرن والے نو ثواب پہنچے گا، لیکن او تیرا پیو جدو خود کھائے گا تے تینوں ثواب بہتا پہنچے گا. لیکن اسی اپنی طبیعت نو لے کے بیٹھ گئے. ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ دکھڑا ہے، ایک الگ دکھ دیاں باتاں نے کہ اسی محافل منا کے بھی دین نہیں سکھ رہے، اسی میلاد منا کے بھی دین کو لو دور ہو رہے ہیں. کیونکہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر چیز آپ دے سامنے ہے. ہن تے محفلاں وچ لوگاں دی تربیت کم کیتی جا رہی ہے اور لوگاں نو کافر اور مشرک اور بے ایمان زیادہ بنایا جا رہا ہے. ایک دوجے تے فتوے لگائے جا رہے ہیں. بہت دلگیر ہیں سنی سنے کس کی کہیں کس کے، بہت دلگیر ہیں سنی سنے کس کی کہیں کس سے. کہیں انداز تکلم ہے، کہیں جذبات کا دھارا. ہمیں بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں کچھ بھی، ہمیں اپنوں نے آ لوٹا، ہمیں اپنوں نے آ مارا. تو محافل دا مقصد سی تربیت ہونا. تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے جس آیا پاک دا انتخاب کیتا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ تے، اللہ دے رسول تے اور اس نور تے جو اتاریا گیا. تو انہاں تیناں چیزاں دی مختصر جی شرح میں آپ حضرات دے سامنے عرض کراں گا. حضرات گرامی، سب تو پہلے میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کیا واقعی اسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہیں؟ کیا واقعی اسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہیں؟ دیکھو ایک جگہ تے اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے کہ اللہ دا حق ہے کہ اس کو لو ڈریا جائے، لیکن اسی جتنا کیمرے کو لو ڈر دے ہیں اتنا اللہ کو لو نہیں ڈر دے. ایک جگہ تے اللہ فرماندا ہے اللہ دا اور اس دے رسول دا حق ہے کہ اس نو راضی کیتا جائے، لیکن اسی جتنا ایم پی اے ایم این اے نو راضی کر رہے ہیں اتنا رب رسول نو راضی نہیں کر رہے. دیکھو میرے اللہ کریم نے نا ایک جگہ تے خود انسان تے ایک سوال کیتا. ساڑھے ہاں جس طرح توتا اس نو ایک بولی سکھا دیتی جاندی ہے، اسی نماز بھی اسی طرح سکھیے اور قرآن بھی اسی طرح سکھیے. بڑی حالانکہ چاہیے کہ کم از کم سال وچ ایک دفعہ کسی صحیح قاری صاحب نو قرآن سناؤ. اگر مکمل نہیں تو کم از کم مختلف جگہ تو قراء حضرات نو علماء نو پتہ ہے کہ کیڑیاں جگہ ذرا مشکل نے، اتنے تلفظ ادا کرنا ذرا مشکل ہوندے نے، وہ پھر اتوں سن دے نے. لیکن کی کریے، دولہا جدوں نکاح دے وقت آندا ہے تو اس وقت بھی دولہے دا باپ کہندا ہے مولوی صاحب تسی کلمہ خود پڑھ لو، اور دولہا صاحب نے پھر کلمہ نہ سنان دی ایک وجہ بھی کڑ کے رکھی ہوندی ہے کہ شرم آندی ہے. وہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ شرم آندی ہے. ویسے میں موجودہ دور وچ ایسے دولے کہ جو کہندے نے سانو کلمہ سنا دیا شرم آندی ہے، میں سر پکڑ کے بیٹھ جانا ہے. واہ شرما والے یار، راتی مہندی چاہ کے ماں نچدی رہی تینوں ادوں شرم نہ آئی؟ تیری بھین نچ کے تے پورے محلے نو اپنا ادھا ننگا جسم دکھاندی رہی تینوں ادوں شرم نہ آئی؟ تیرے پورے خاندان دیاں عورتاں نے نچ نچ کے تے ادھے محلے تک گانیاں دیاں آوازاں پہنچائیاں، تینوں ادوں شرم نہ آئی؟ اور شرم آئی بھی تے کلمہ سنا دیاں شرم آئی؟ تو حضرات گرامی اسی کیونکہ دین نو اہمیت ہی نہیں دیتی، ساڑھے ہاں دنیا دی اہمیت ہے دین دی نہیں. کتنے دوست احباب بیٹھے نے، کتنے بزرگ بیٹھے نے جنہاں دی اولاد ہے پڑھ رہی ہے یا پڑھ چکی ہے. میں جواب نہیں لواں گا، صرف فکر دینی ہے، سوچ دینی ہے. تساں اولاد نو انگلش پڑھان واسطے کتنی فیس دے کے استاد رکھیا اور قرآن پڑھان والے قاری نو کتنی تنخواہ دیں دے. ایک اکیڈمی والا اگر 15,000 بھی کا مضمون دا منگے تسی کہندے ہو انگلش ضروری ہے پڑھاؤ، اور 500 تو اتے مولوی نو دینی پہ جائے تو تانوں موت پہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اج دین ساڈے اندر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جاہل پیران نو نظرانے دے کے امیر کر دیتا، جاہل نات خانہ نو ویلا کر کے امیر کر دیتا.
اور مولوی سال بعد بھی اگر نیا اچھا کپڑا پہن لوے تو کم از کم 6 دن تواڈے پیٹ وچ درد رہندی ہے. مولوی اگر اچھا موٹر سائیکل لے لوے تو تسی سر پکڑ کے بیٹھ جاندے ہو مولوی اتنا امیر ہو گیا. کیونکہ اج علماء نو اتنا مجبور کر دیتا ہے. یہ انگریز کتھوں سوچ لے کے چلیا کہ مولوی نو کمزور کرو. ایک او وقت کہ جدوں سلطان شہاب الدین غوری نے افغانستان تو چل کے تے اجمیر حملہ کرنا سی اور افغانستان تو اجمیر تک اپنی فوج نو لے کے جانا ہے, رستے دے اندر اخراجات برداشت کرنے نے, حالات کیسے ہون گے, پیسہ ضرورت ہے, خزانہ خالی ہے اور جانا بھی ضروری ہے. تو اس دور دے اندر شہاب الدین غوری امام فخر الدین رازی کو لوگ قرضہ لے کے گیا سی. بھائی بادشاہ وقت ایک مولوی کو لو قرضہ پیا لیندا ہے. کیوں؟ ادو مولوی طاقت وچ ہوندے سن. جدوں مولوی طاقت وچ ہوے تو پھر کوئی کسے دا نہیں بگاڑ سکدا. مولوی کمزور ہو جائے تو علاقے دا تھانے دار مسجد دا سپیکر نہیں چلن دیندا. مولوی طاقت وچ آ جائے تو پوری دنیا مل کے بھی خادم رضوی دی ویل چیئر نہیں روک سکتی کیونکہ مولوی طاقت وچ آ گیا ہے. ایک وقت سی جدو مساجد دے سپیکر اتارے گئے, جدو کرکٹ میچ دی خاطر لاہور دیاں مسجداں بند کیتیاں گئیاں تو علامہ رضوی نے اس وقت کیا سی آل سنت مسلمانان پاکستان ہوش دے ناخن لو, ایک گل تواڈے سپیکراں تک نہیں رہے گی, اگے ودے گی. ہن کیا ساڈے مدارس بند کرن دی کوشش نہیں کیتی جا رہی؟ میرا سوال ہے کیا کسی پیر دے اس کولو حکومت نو تکلیف ہے؟ کیا شام کلندر دے نام تے کسی قوالی نائٹ کولو کفر نو تکلیف ہے؟ میرا سوال ہے کیا کسی نہ محفل نعت کولو کفر نو تکلیف ہے؟ آخر مدارس کولو تکلیف کیوں؟ کیونکہ قوالی تے دھمالاں پایا وہ دھمال والے ملدے نے, اور عرصاں تے چادر چڑھایا صرف عقیدت والے ملدے نے, اور محفل نعت تے نوٹاں دیاں بارشاں کرن والے صرف امیر بے نماز ملدے نے. لیکن مدرسہ چلدا رہے تو خادم رضوی ملدے نے, اور پھر مدرسہ چلدا رہے تو شاہ احمد نورانی ملدے نے. کیونکہ مدارس یہ چیزاں پیدا کر کے اگے بھیجدے نے. کیونکہ مدرسے وچ قوالی نہیں سکھائی جاندی, محمد دا قرآن سکھایا جاندا ہے. مدرسے وچ لوگاں نو صرف او نعتاں نہیں سنائیاں جاندیاں جو انڈیا فلم دا گانا سن کے لکھیا جائے, اوتھے او نعتاں سنائیاں جاندیاں نے جو نبی دے دشمناں نو جواب دین واسطے حسان ابن ثابت پڑھدے تھے. تو خیر ایک دردمند دل دی آواز سی جو آپ تک پہنچائی. اسی اپنے اللہ کو لو دور ہو گئے. سنو اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ایک سوال انسان تے کیتا. فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تو اپنے کریم رب کو لو کس چیز نے تنو دور کر دیتا, کیوں دور ہو گیا؟ انسان, اے انسان ذرا دیکھ یہ تیرا وجود ایک ہی چیز ہے. آج میں پہ ہوندی ہے, چار جیب وچ پیسے آ جانا تو تکبر آ جاتا ہے. ذرا دولت مند زیادہ ہو جائے نا اور مہنگا کپڑا عید تے سوا لوے تو پھر عید دی نماز واسطے بھی بندہ کرو جا نماز نال لے کے جاندہ ہے. پھر مسجد دیاں صفاں انہوں میلیاں لگ دیاں نہیں. اور علماء فرماندے نے میرے آقا کریم دی حدیث دا خلاصہ دے طور پہ کہ بندہ نماز پڑھن جائے ادی پیشانی تے مسجد دا کوئی تنکا لگ جائے, کپڑے نال مسجد دی صف دا کوئی تنکا لگ جائے, جب تک وہ تنکا جسم یا کپڑے نال لگا رہے گا وہ آدمی دی بخشش دی دعا کردہ رہے گا. اور کچھ دولت مند ایسے نے عید پڑھن جاندے نے لیکن جا نماز کرو کیونکہ انہاں ظالماں نو رب بخشنا نہیں چاہتا, کیونکہ انہاں نہ زور پڑھنی نہ فجر پڑھنی نہ 5 وقت دی نماز, وہ تو جمعے بھی چھوڑ دیں.
تو اللہ فرماندا ہے کس چیز نے تینوں میرے کو دور کر دیتا؟ اے انسان تو اپنے اس جسم دی آسانی واسطے سجدے چھوڑ دیتے؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ تو انسان تو کیے کچھ بھی نہیں، میں رستم زمان اور میں 10 من بھی اٹھا لینا ہے، ریڑھ دی ہڈی دا مورا نہیں، صرف ایک ناڑ اور ریڑھ دی ہڈی وچ دبا دے وے تو اٹھ نہیں سکتا، بس تیری اتنی اوقات ہے۔ سر وچ تھوڑا جیا درد کر دے وے تیرے سکون ختم ہو جاندے نے، لیکن جا کے اسپتال دیکھ کتنی دنیا وینٹیلیٹر تے پئی ہے، تو بغیر وینٹیلیٹر دے سانس پیا لینا ہے، تو دا شکر کرنا بھول گیا۔ اور کتنے لوگاں نو دیکھ جو کھان تو بعد دل دیاں دوائیاں لیندے نے، تیرا دل ویسے ہی پیا دھڑکدا ہے، تو دا شکر کرنا بھول گیا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گننا چاہو تو اللہ دیاں نعمتاں گن نہیں سکتے۔ 2-4 نعمتاں دی بات نہیں، 2-4 نوالیاں دی بات نہیں، ماں دے پیٹ وچ تیرا بڑھنا وہ بھی ایک نعمت، پھر تیری اچھی شکل بنانا وہ بھی ایک نعمت، پھر اتھے تینوں خوراک پہنچانا وہ بھی ایک نعمت، اور پھر اس بند کوٹھری وچوں تینوں اس دنیا وچ لے آنا یہ بھی ایک نعمت، پھر اس دنیا چاہ کے پھر تیرا سانس آنا یہ بھی ایک نعمت، اور پھر تیرے کمزور بدن وچ طاقت آنا یہ بھی ایک نعمت۔ پہلے تو کروٹ نہیں سی بدل سکتا، پھر آہستہ آہستہ کروٹ بدلنی شروع کیتی، پھر بیٹھنا شروع کیتا، پھر ریڑھنا شروع کیتا، پھر سہارے نال پکڑ کے کھڑا ہونا شروع کیتا، پھر سہارے نال چلنا شروع کیتا، پھر رب نے تینوں طاقت دیتی، پھر تو چلن لگ پیا، پاؤں بڑے ہوئے زمین تے گرفت مضبوط ہوئی، ہاتھ بڑے ہوئے چیزاں تے گرفت مضبوط ہوئی۔ اگر وہ ہاتھ دی ایک ہڈی بناندا تیرا ہاتھ کسے کام دا نہیں سی، انہیں کتنے جوڑ رکھے چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی پکڑ سکیں، بڑی تو بڑی چیز سے بھی اپنی گرفت حاصل کر سکیں۔ تینوں طاقت دیتی، اکھاں دا نور دیتا، دل دا سکون دیتا، کنا دی سماعت دیتی۔ ہن ذرا تنہائی تے بیٹھ کے سوچ، اے دل بنایا تو کس وجہ تو بنایا ہے، اے زبان بنائی تو کس وجہ تو بنائی، اے کن بنائے تو کس وجہ تو بنائے۔ میرے بھائی تیرا بولنا یا رب نو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، تیرا دیکھنا یا رب نو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، تیرا چلنا رب نو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ ہن فیصلہ تو کرنا ہے، میں بول کے رب راضی کرنا ہے یا بول کے رب ناراض کرنا ہے، ایک ایک چیز دا تو فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل سنت دا مقدر ویکھو، مہینہ عرس ابو بکر دا پر علی دا نا کتنے ادب نہ لیا جا رہا ہے۔ آل سنت دا مقدر ہے، نبی دے ہر یار دی عزت کر دے ہاں، نبی دے ہر پیارے دی عزت کر دے ہاں، کیونکہ سانو پتہ ہے ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک جنہاں نو محمد نے سوارے ہیں سارے ہی چنگے نے تے سارے ہی پیارے نے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ کو ایک بندے نے سوال کیتا، اے علی اللہ دیاں اتنیاں نعمتاں نے، اگر میں انہاں نعمتاں دا کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہواں تو کوئی طریقہ ہے؟ زیادہ نہیں،
کم از کم تھوڑا جہا تو کوئی طریقہ دسو. فرمایا ہاں ہے طریقہ. انہیں پوچھیا علی او کی؟ اس محفل وچ آن والو حضرت مولا علی دا یہ جواب سمجھ لیا نا تو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گے. انہیں پوچھیا اللہ دیاں نعمتاں دا کم از کم شکریہ ادا کرن دا کوئی طریقہ ہے؟ تو فرمایا بالکل ہے. انہیں پوچھیا او کی؟ فرمایا بس جتھے رب تینوں نہیں دیکھنا چاہتا تو اتھے نظر نہ آئے. جتھے رب تینوں نہیں دیکھنا چاہتا تو اتھے نظر نہ آئے. اس جواب نو الٹ کرو تو معنی یہ بنے گا جتھے دیکھنا چاہتا ہے اتھے نظر آئے. ہن سوال یہ ہے کہ کیا وہ سانو سینمے دیکھنا چاہتا ہے؟ اتھے رش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ شراب خانے دیکھنا چاہتا ہے؟ اتھے رش نظر کیوں آ رہے ہیں؟ میں چھوٹا جا سوال کرانگا کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اسی آبادی دے رہنے والے نے، کچھ ارد گرد تو تشریف لے آئے ہوں گے. ہر آدمی اپنے اپنے علاقے دا تصور کر کے میرے اس سوال نو ذرا سوچن دی کوشش کرے کہ تسی جتھے رہندے ہو کیا اتھے کوئی یہودی رہندے؟ کیا اتھے کوئی سکھ رہندے؟ کیا اتھے کوئی ہندو رہندے؟ یعنی کوئی غیر مسلم نہیں، سارے مسلمان. یعنی یہ پورا محلہ مسلمانہ دا ہے. تو کیا فجر دے وقت مسجد دسدی ہے کہ سارے مسلمان بستے ہیں؟ تو پھر تو اتھے نظر نہیں آ رہا جتھے وہ دیکھنا چاہتا سی. تو اللہ تے ایمان تے ادو ہوئے گا نا جدوں تو اتھے نظر آئے گا جتھے وہ دیکھنا چاہتا ہے. آؤ ذرا قرآن تے ایک سوال کر دیں. اے قرآن اے دس اسی جدوں بازار بھی چلیے رستے چلیے تو رب سانو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ تینوں اس رنگ وچ دیکھنا چاہتا ہے تو چلدا ہوویں تے نظراں جھکیاں ہونیاں چاہیے. اور کوئی دکان ایسی نہیں، کوئی فلماں دا پوسٹر ایسا نہیں، کوئی لڑکی پاویں پرکے چ لڑکا کیوں نہ ہووے اسی جنوں کور کے اگے نہ جائیے. وہ چاہتا ہے تیریاں نظراں چکیاں ہونیاں چاہیے. اے قرآن رات پہ گئی نیند بھی نہیں آ رہی، اے دس اللہ اگر اسی راتی جاگئے تو کیسا سانو دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تیری رات پھر اس حال وچ بسر ہوئے، کدی قیام وچ ہوئے کدی سجدے چ ہوئے. اور سانو نیند آئی بھی ہوئے تو اسی جب تک موبائل تے کوئی گندا کلپ نہ دیکھیے اس وقت تک سوندے نہیں. فجر دے قریب جا کے تو ٹی وی بند ہوندے نے. فجر دے قریب صدر جا کے دیکھ لو 4 بجے تک تقریباً فوڈ سٹریٹ کھلی ہے اور جدوں او دے کولو منگن دا ٹائم ہے ادوں نیند آ گئی. اے قرآن اساں نے زندگی گزارنی ہے، اے دس رب سانو کس رنگ وچ زندگی گزارنا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تواڈے تے رنگ صرف سونے محمد دا دیکھنا چاہتا ہے. محبوب دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. تو جس طرح وہ دیکھنا چاہتا ہے اسی ایسے نظر نہیں آ رہے. آج ساڑھے شادیاں دے معاملات دیکھ لو، ولیمے دے معاملات دیکھ لو، مہندی دے معاملات دیکھ لو، جو خالص ہندوؤں دیاں رسماں سن وہ اسی اپنی زندگی چ لے آئے. اور پھر ایک بدبخت جدوں کیا جاندا ہے نا بیٹی دی شادی کیوں نہیں کردا، بیٹے دی کیوں نہیں کردا، تو کہندا ہے جی کی کرا نکاح مشکل بڑا ہو گیا ہے. میں کہنا بکواس کرنا ہے، رسماں اپنیاں پوریاں کرنیاں، چسکے اپنے پورے کرنے اور بدنام اسلام نو کرنا. نکاح اس دنیا چ واحد وہ چیز ہے جو 14 صدیاں پہلے بھی مشکل نہیں سی تھی، آج بھی مشکل نہیں. پر شرط وے انج کر جویں میرے محمد کریم نے حکم فرمایا ہے. تو حضرات گرامی اسی اپنے اللہ کو لو اور اللہ تے ایمان لے آن واسطے
صوفیاء نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، فرمایا صرف چند لمحے بیٹھ کے روز سوچیا کر کہ میرے رب نے میرے تے احسان کتنے کیتے نے۔ جدوں تو روز اودے احساناں نو یاد کرے گا نا، تیرا دل کرے گا میں اودیاں مننا، کیونکہ جو تہاڈا محسن ہوئے نا پھر اس دی بات منن تے دل کردا ہے، اودے نال پیار کرن تے دل کردا ہے۔ تو جدوں احسان یاد کرو گے اللہ نے کتنے احسان کیتے، لیکن تو ایک احسان بھی یاد نہیں رکھیا۔ جدوں اللہ دے احسانات یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت جھٹلاؤ گے۔ چند لمحے صرف اس بندے کول بیٹھ کے دیکھو جیڑا صحیح سن نہیں سکتا، تیرا شکر کرن تے دل کرے گا میں آہستہ جی آواز بھی سن لینا ہے۔ چند لمحے اس بندے کول بیٹھ کے دیکھو جیڑا دیکھ نہیں سکتا، تیرا شکر کرن تے دل کرے گا کہ میرے رب نے مینوں دو دو اکھاں دتیاں ہوئیاں نے۔ ایک بزرگ اپنی ابتدائی زندگی دا واقعہ لکھ دے نے، فرماندے نے کہ میں بہت غریب سا، ایک کمرے دا میرا مکان سی، اودے وچ ہی ایک طرف چھوٹا جا کچن بنیا سی، یعنی ایک طرف چولہا رکھیا ہویا سی، 6 میرے بچے سن، ایک میری بیوی، 8 بندے اسی ایک کمرے چ رہندے سن۔ میں ایک دفعہ اپنے پیر صاحب کول چلا گیا، جدوں پیر صاحب کول گیا کچھ دیر بیٹھا تو میں نے عرض کیتی حضور کوئی ایسی دعا کوئی ایسا وظیفہ دیو میں پڑھیا کرانا تو مینوں کچھ پیسہ مل جائے، میں مکان اپنا 1-2 کمرے اور بنا لوا۔ ہن بچے 6 نے، اسی کمرہ ہے تو بڑا لیکن ایک کمرے وچ گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ ویسے بھی انسان جوں جوں بڑا ہوندا ہے نا تے اودی ہوس بڑھدی جاندی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا کچھ دیر بیٹھو، میں کچھ استخارہ کراں گا تے جو مناسب وظیفہ ملیا تانوں میں دساں گا، بیٹھو تھوڑی دیر۔ کہندے نے میں کونے چ بہ گیا، پیر صاحب اپنے وظائف وچ لگ گئے۔ چند لمحے گزرے، باہر دروازے تے نا ایک لینڈ کروزر گڈی آ کے رکی، آدمی گڈی چوں نکلیا، جس دا وضاقتہ، جس دے کپڑے اور جس دا انداز دستا سی کہ بہت امیر آدمی ہے۔ پیر صاحب کو لا کے بیٹھا نا تو سسکیاں لے کے رون لگ پیا۔ پیر صاحب نے کہا بیٹا کیوں روندے ہو، کوئی بات دسو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا حضرت جی میں اتنا دولت مند ہاں کہ مینوں خود بھی اندازہ نہیں کہ کتنا میرے کول مال ہے۔ میں 2 کنال دی کوٹھی بنائی، اور بھی بہت سارے مکان نے، لیکن اپنی جو ذاتی کوٹھی بنائی 2 کنال دی، وہ زمین صرف اتھوں دی ہے، باقی وہ جو کچھ لگا ہے نا آرائش واسطے وہ سب کچھ باہروں منگایا ہے۔ اٹاں اتھوں لیاں نے، اور اس تو بعد ٹائل بھی باہروں منگائی، بیسن ہر چیز باہر دی امپورٹڈ لگائی۔ پیر صاحب کیا پتر انہاں گلاں دا مینوں دسن دا کی فائدہ، تو مطلب دی گل دس۔ تو کہنے لگا پیر صاحب مطلب دی گل لے، میں 2-3 فیکٹریاں نے انہاں دا مالک ہاں، لیکن ظاہر ہے میں راتی گھر آنا ہوندا ہے، میں 4 شادیاں کیتیاں نے لیکن میری اولاد کوئی نہیں، دل کردا ہے میں گھر وڑاں نا تے کوئی تے دوڑ کے مینوں سینے لگ کے ابا آکھے۔ ایک زمانہ سی خواہش سی با پتر ہی ہوئے، ہون حضرت کوئی وظیفہ دے دیو، اللہ بیٹی ہی دے دے، بیٹی مل جائے، کوئی تے ہوئے نا جو مینوں ابا کہے، کوئی تے ہوئے جو فرمائش کرے کہ اج واپسی تے یہ چیز لے کے آویں۔ وہ بزرگ کہندے نے کہ میں وہ دی بات سنی نا تو میں اٹھیا اور باہر چپلیاں پان لگ پہ اپنیاں۔ تو پیر صاحب نے کہا پتر تو کدھر جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر رک، میں تینوں وظیفہ دینا ہے، تعویذ بھی دینا ہے۔ تو میں دروازے کھڑے ہو کے کیا حضور بڑی مہربانی،
اتنا دولت مند جس ایک میوے واسطے پیا ترسدا ہے نا، رب نے میرے گھر بغیر منگے 6 میوے دیتے ہوئے نے، مینوں قدر ہی نہیں کہ میرے تے رب نے کتنیاں نعمتاں کیتیاں نے، میں تھوڑے مکان دا پیا روندا ہے، میں پہلے جا کے اس نعمت دا تے شکریہ ادا کر لواں۔ دولت والا ترسدا پیا ہے اور میرے گھر انہیں بہاراں کھلائیاں ہوئیاں نے۔ تو حضرات گرامی اسی شکر دا جذبہ ہی نہیں رکھے، تو جدوں اودیاں نعمتاں یاد کران گے اودے احسانات یاد کران گے، اور اس تو بعد جدوں اودیاں نعمتاں یاد کرو، احسانات یاد کرو، تو صوفیاء فرماندے نے پھر اے سوچو کہ او ساڈے کولو چاہندا کی ہے۔ الیکشن تو پہلے اگر کوئی تواڈے نال تعاون پیا کردا ہے، تواڈے علاقے چوں کوئی نوکری پیا لگواندا ہے، یا بیبا الیکشن قریب ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوے گا۔ رب اتنیاں مہربانیاں پیا کردا ہے، ذرا سوچ او تیرے کولو چاہندا کی ہے۔ میرا رب تیرے کولو کچھ بھی نہیں چاہندا، او مال نہیں لیندا، کیونکہ تیرے کول جو ہے او اودے ہی دتا ہوا ہے۔ اشفاق احمد ایک جگہ تے لکھدے نے، میں اپنے پیر صاحب نال کراچی ایک دفعہ گیا، تو رکشے تو اترے تو پیسے 3 روپے سن بندے رکشے آلے دے، میرے کول 5 دا نوٹ سی، تو میں 5 دتے تے اودے کول ٹوٹے نہیں سن، تو کہندا تسی تھوڑی دیر انتظار کرو تو میں کسی دکان تو نا 2 روپے لے کے آنا ہے۔ تو پیر صاحب نو جلدی سی، کہن لگے پتر کیوں؟ میں کہیا جی اودے کول نا ٹوٹے کو نہیں، میں 5 دتے نے، تے او کہندا میں دکان تو لے آنا ہے۔ تو پیر صاحب آکھیا پتر چھڑ دے چڑھ، تو ہی کیڑا اپنے کولو دینے نے، رب دے دتے وچوں دینے نے نا، تو کیڑا اپنے کولو دینے نے، رب دے دتے وچوں ہی دینے نے نا، تو انہوں دے چڑھ رب واسطے، رب تنوں اور عطا فرما دے گا۔ لیکن پتہ جی اسی سپر سٹور تے جا کے جدوں شاپنگ کردے ہیں نا، تے پھر کدی نہیں آکھیا با 2-4 روپے سستی کر دیو، او تے بڑے امیراں دیاں دکاناں نے، لیکن غریب بڈھا کیلے دا وہ چھابڑا سر تے چک کے جا رہے ہے، انہیں آکھیا میں 80 دا دینا درجن، تے تو آکھیا نہیں میں تے 60 دینے نے، ظالمہ اتھے 100 بندے سن، اتنے 100 بندے سن نا، وہ 80 پیا دیندا سی، تو 100 دے دے، غریب نال تعاون ہو جائے گا۔ لیکن تو امیراں دا پیسہ پیا ودانا ہے، تو امیراں دا بینک بیلنس پیا ودانا ہے، تو سپر سٹور تو میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوے سپر سٹور دا مالک کے جو مکمل ایمانداری نال، ورنہ جنوں او کلو کر کے بیچ دینے او کلو نہیں ہوندا، وہ لازمی ڈنڈیاں ماریاں ہوندیاں نے انہاں نے، کیونکہ پیکٹ بنے نے، اور اساں اتھے کیڑا کنڈا پیا جتھے تول کے لے آنے، کیونکہ اساں لوگاں نوں دسنا ہے اسی او اتھوں لینے ہیں جتھوں امیر شاپنگ کردے ہیں۔ یہ مہنگائی دا رونا رون والے اگر محلے دی کسی غریب دکاندار کو لو سودا لے کے دیکھ لین، انہاں نوں کتنے 1000 روپیہ مہینے دی بچت ہو جائے گی۔ ادھر سستا ملے گا مگر مہنگا۔ او بھئی اللہ تیرے کو لو کی چاہندا ہے؟ کدی یہ بھی سوچ، میرا رب صرف ایک چیز چاہندا ہے، میں دنیا دی ہر نعمت تینوں دتی، بس تیرے وجود تے محمد دی غلامی دا اثر نظر آنا چاہیے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، رسول نال پیار، رسول تے ایمان لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے نا بالکل جس طرح سورج روشن ہے نا، اس طرح روشنی کر کے دس دیتا، من ترک سنتی فلیس منی، جنہیں میری سنت نو چھوڑیا او دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ سنت ایک نہیں عمل کر دے تے نبی دے غلام بنن دی کوشش کر دے۔ غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ جذباتی نعرہ جدوں مار دیاں تو گلے پھاڑ دیندے ہیں، لیکن انہوں غلامی رسول وچ موت قبول ہے، نماز قبول نہیں۔ غلامی رسول وچ ماں باپ دا ادب قبول نہیں، غلامی رسول وچ ناراض بھائی نال صلح قبول نہیں، غلامی رسول وچ پورا ناپ تول کر کے مال بیچنا قبول نہیں، غلامی رسول وچ رشوت چھوڑنا قبول نہیں، غلامی رسول وچ سود کولو بچنا قبول نہیں۔ اسی اتنے ظالم ہیں، نبی فرماندے نے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لین والا بھی جہنمی، دین والا بھی جہنمی۔ اسی جہنم جان واسطے تیار مگر رشوت چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ اپنے نبی نال تعلق ہی ساڈا نہیں رہا، ایمان مکمل ہی نہیں ساڈا۔ دیکھو
ایک واقعہ عرض کر کے تو میں تیسری چیز وال، کیونکہ دعا دا وقت بھی قریب ہے اور جتنا میں آگے بڑھاں گا دکھڑے اتنے زیادہ ہوتے جان گے، کیونکہ میرے کو روایتی انداز ہے نہیں، نہ روایتی سوڑا نہیں، میں لگا سکتا ہے سارا کچھ آندا ہے، ورچ کلنجن بابچی اسی ہور بوٹیاں بھی جان دے ہاں، سانو ساریاں او طریقے ہوندے نے با لوگاں دیاں جیباں کنج خالی کرائیاں جاندیاں نے، لیکن اسی نوکری کملی والے دے کر دے ہاں۔ کرونا وچ جے نبی نے سانو بھکھا نہیں رہن دیتا نا تے عام دناں وچ بھی نبی سانو کدی بھکھا نہیں رہن دیندے۔ تو میرا یہ مزاج نہیں کہ میں طبیعتاں راضی کر کے، تو حضرت سعد حضور دے غلام نے کتاباں چاہتا ہے کہ سعد دا اپنی ماں نال پیار ایک مثالی پیار سی، اسلام قبول کرن تو پہلے عرب دے معاشرے چ نا ایک مثال دیتی جاندی سی کہ سعد اپنی ماں نال بڑے پیار کردا، رات ادھی ہوندی سی اور ماں کہندی سی دن نے تو سعد کہندا سی دن ہے، اور دن دے اجالے اگر ماں نے کہنا نا رات ہے تو سعد نے کہنا رات ہے۔ ایک دفعہ رستے وچ سعد دی حضور نال ملاقات ہو گئی، اللہ نے کرم فرمایا، دل دی زمین جدوں نرم ہوئی تو اسلام دا بیج اس نے اپنی فصل نکال دی، سعد نے کلمہ پڑھ لیا۔ آگ دی طرح ایک گل، جس طرح اگ پھیل دی ہے نا، اس طرح ایک گل پھیلی اور سعد دے علاقے پہنچی، گھر بھی پہنچی، پورا گھر کفر دے زنگ نال زنگیا ہویا ہے۔ گھر والے بڑے پریشان ہو گئے کہ سعد نے کلمہ پڑھ لیا، تو ماں نے کیا فکر کیوں کر دے ہو؟ آ لوے تو انہوں پتہ ہے نا جو میں آکھاں گی انہیں تو وہی کرنا ہے، میں کہنا ہے چھوڑ کلمہ، انہیں چھوڑ دینا۔ شام پہ جناب سعد گھر آئے تو ماں نے بڑے سخت لہجے نال پوچھیا کہ میں سنیا تو کلمہ پڑھے آئے ہیں، تو کیا اماں میں جھوٹ ویسے بھی تیرے نال نہیں سا بول دا، تے ہن تے کلمہ ہی میں اس سونے دا پڑھ لیا جیڑا سچ لے کے آیا، تے ہن جھوٹ بالکل ہی نہیں بولاں گا، تو سچ سنے ہیں میں کلمہ پڑھ لیا۔ والدہ نے کیا کہ بس اگلا سانس آن تو پہلے پہلے ایک کلمہ چھوڑ دے، میرا حکم ہے۔ اس زندگی دا پہلا موقع سی کہ ماں نے حکم دیتا اور سعد نے کہ اماں کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا، چھڈن واسطے نہیں پڑھیا۔ اس زندگی دا پہلا جواب سی جو ماں نے بیٹے کو لو سنیا، کیوں نے انکار کیتا ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ ماں کمرے چوں نکلی باہر سین وچ آ کے بہ گئی، کیا پتر ہن تے رات ہے نا، لیکن اے ہڑتال ہے، اے میرا دھرنا ہے، ہن میں ایتھے بیٹھی ہوں، دن سورج دی گرمی اور عرب دی سخت دھوپ دے اندر بھی ایتھے بیٹھاں گی، آندھی آئے پھر بھی ایتھے بیٹھاں گی، بھوک ہڑتال بھی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ ایتھوں اٹھنا ہے، اس وقت تک جب تک تو کلمہ نہیں چھڑے گا۔ سعد نے کیا اماں ضد نہ کر، ایک کلمہ ہونا نہیں چھوڑیا جائے۔ ماں نے کیا میں بھی تو دیکھ دی ہاں کہ تو کتنا پکا ہے۔ ایک دن گزریا، نہ سعد دی ماں اٹھی، نہ انہیں کھادا نہ پیتا۔ دوسرا دن آیا، پانی بھی نہیں پیتا، کھادا بھی نہیں، اور کمزوری ہو گئی، جسم بھی ضعیف ہے، اکھاں کے اندھیرا آیا، ماں نہ بیٹھی سی تو نیچے گری، سعد قریب آئے، ماں نو پکڑ کے تی ادا سارا اپنی چولی چ رکھیا، اور سعد نے کیا ماں اگر پیاس دی وجہ تو تیری جان نکلی تو بڑی تڑپ تڑپ کے مرے گی اور میں نو دکھ بڑا ہوئے گا، اگر بھوک دی وجہ تو تیری جان نکلی تو بڑی مشکل نہ نکلے گی، اگر موسم دا تغیر و تبدل تینو بیمار کرے گا تو بڑی تکلیفہ نال مرے گی۔ اے اماں سخت تکلیف نال تیری جان نکلے اور میرا رب تینو 100 جانا دے وے، ہر جان تکلیف نال نکلے، نکل جائے پر میں محمد دا دامن نہیں چھڑنا، پر میں ہن سونے محمد دا دامن نہیں چھڑنا، تیرے نال پیار بھی بڑا ہے پر اماں ہن رب دا نور میں نو مل گیا ہے، ہن سچے رب دا پتہ میں نو مل گیا ہے، اے اماں ہن میں سونے دا دامن نہیں چھڑنا۔ اور اج اسی اسی آقا دا دامن چھوڑ کے بیٹھے، ساڑیاں خوشیاں نے تو دین نظر نہیں آ رہا، معاملات زندگی نے تو دین نظر نہیں آ رہا، شادی تے کارڈ چھپیا ہے ان نکاح من سنتی لکھیا ضرور ہے مگر پوری شادی چ سنت ایک جگہ تے بھی نظر نہیں آ رہی۔
حضور نال ایسا تعلق ہونا چاہیے، امام الانبیاء نال ایسا پیار ہونا چاہیے۔ اج ساڈے اندر وہ پیار نظر ہی نہیں آ رہا، تے جنہاں نوں وہ پیار مل جاوے، وہ داتا صاحب ہون یا خواجہ صاحب یا میرے علی ہون، کوئی بھی اللہ والا، کوئی بھی اللہ دا پیارا، کوئی بھی نبی دا عاشق، وہ کالا بلال جنوں عرب والے قریب نہیں بہن دیندے، اج بلال دا نام آوے تے پیراں دے سر بھی ادب نال جھک جاندے نے، سید بھی انہاں دا احترام کردے نے۔ کیوں؟ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ تیسری بات، قرآن دے نال اپنا تعلق۔ ان قرآن نال کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ میں نے قرآن کریم دا جو مطالعہ کیتا، قرآن نو پڑھیا، قرآن نو کیسا پڑھنا ہے، ادھے متعلق میں نو اللہ دے 3 حکم ملے۔ میں طالب علم ہاں، ہو سکتا ہے علماء نے کوئی چوتھا حکم بھی پڑھیا ہو، لیکن میں نے جو مطالعہ کیتا ہے، کیونکہ قرآن دا ایک کمال ہے، قرآن نو جدوں پڑھو گے تو انہوں ایک نئی چیز عطا فرما دے گا، کیونکہ میرا رب قرآن دے اندر او تازگی رکھی۔ خود میرے آقا فرماندے نے قرآن دے مضامین بوسیدہ نہیں ہوندے، اے جدوں پڑھو تو سمجھ لگ دی ہے گل تے پہلے کدی پڑھی ہی نہیں سی۔ قرآن ہر دفعہ ایک نئی لذت دیندا ہے، ہر دفعہ ایک نیا علم دیندا ہے، ہر دفعہ ایک نئی چاشنی دیندا ہے۔ تو میں نے 3 حکم ملے۔ پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوت ہی، قرآن ایسا پڑھو کہ تلاوت دا حق ادا کر دیو۔ وقت متحمل نہیں کہ میں اس بات تے بحث کراں کہ قرآن دی تلاوت دا حق ادا کرن واسطے کتنیاں چیزاں ضروری نہیں، وقت متحمل نہیں، کہ لمبی بحث ہے، وہ پھر کسی موقع تے عرض کراں گا۔ صرف اتنا عرض کر دیا کہ قرآن دی تلاوت دا حق، حضرت عثمان غنی نو دیکھو، ہر روز 2 رکعت نفل وچ قرآن پورا پڑھ دینا۔ حضرت ابی بن کعب حضور دے صحابی نے ہر روز 2 رکعت نفل وچ قرآن پڑھ دینا۔ حضرت سالم ایک غریب غلام سن جنہاں نو حضور دے صحابی نے خرید کے آزاد کیتا، اور انہاں نے قرآن پڑھیا۔ غریب ترین لوگ سن مدینہ پاک دے غریباں وچوں سالم، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سالم رات دے وقت مسجد وچ قرآن پہ پڑھ دے نے، اور آواز حجرہ وچ آ رہی ہے تو نبی پاک نے سنیا تو حضور اس طرح ہاتھ بلند کر کے فرماندے نے، اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت وچ سالم جیسے کاری رکھے نے۔ ایک غریب آزاد کردہ غلام دے قرآن پڑھن تے میرا نبی شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر قرآن دا شکر ادا کرنا ہوندہ دیکھنا ہے تو امام حسن دا فرمان پڑھو کہ ساڑھے گھر امی فاطمہ دانیاں نو آٹا بنان واسطے چکی دے اندر ڈال دیاں نے، ہاتھ نل چکی چل دی ہے، زبان نل قرآن پڑھیا جا رہا ہوندہ ہے، اور روٹی پکائی جا رہی ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، سانو کھلائی جا رہی ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ اسا پائیاں پہنا نے سونا ہے تو لوریاں بے رب دے قرآن دی آیات دیاں دیتیاں جانیاں نے، اور اگر قرآن دی تلاوت دا حق ادا ہوندہ دیکھنا ہے تو کربلا دا منظر دیکھو، میدان کربلا ہے، تر زمین تے ہے، سر نیزے تے بھی قرآن پڑھ کے دس رہے ہے کہ اس کی تلاوت دا حق اس طرح ادا کیتا جاتا ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ اس طرح پڑھو کہ تلاوت دا حق ادا کر دے۔ اور میں نے صحابہ کرام یا اہل بیت کی زندگی تے جو مطالعہ میرے کول، میں طالب علم ہاں، اس وچوں یہ پتہ چلے ہے کہ سب تو کم کوئی صحابی قرآن دی تلاوت کر دے نے تو ایک منزل روز پڑھ دے نے۔ جڑا ایک منزل روز پڑھے وہ ہر ہفتے ختم کر دے، یعنی مہینے بھی 4 ختم ہوندے ہیں۔ اور اگر ایک مہینے تھوڑے دن زیادہ آ جان تو زیادہ پڑھیا جاندہ ہے، تو کم از کم ایک منزل روز پڑھ دے۔ تو اس طرح پڑھو کہ دی تلاوت دا حق ادا کرو۔ اگر ایسا نہیں
تو دوسرے نمبر تے حکم فرمایا فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا آسانی نال پڑھ سکو اتنا پڑھ لو، جتنا آسانی نال پڑھ سکو، ایک سپارہ پڑھ لو، ادھا سپارہ پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، چاہے 2-3 آیات ہی پڑھو مگر ضرور پڑھو روزانہ بھی بنیاد پہ۔ میری آقا کریم دی حدیث حضور فرماندے نے او زیادہ عمل جو 2 دن کریے تے پھر بندہ چھوڑ دے وے، اس نالو بہتر ہے تھوڑا جیا کر مگر مسلسل کر، روزانہ کر۔ 12 رکعت تہجد پڑھن نالو بہتر ہے کہ تو ایک دن 12 پڑھے نے 4 دن پڑھے کونی، تو صرف 2 پڑھ لے مگر ضرور پڑھ۔ تو فرمایا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا آسانی نال پڑھ سکو، ایک آیت ہی پڑھ لو مگر روزانہ پڑھو۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، اگر پڑھ بھی نہیں سکتے تو کسی جگہ تے جو پڑھ رہے ہیں انہوں ادب نال سن لو، میں پھر بھی رحم کر دیاں گا۔ صرف سن لو ادب اور احترام دے نال، پھر بھی رحم کر دیاں گا۔ تو حضرات گرامی آج اسی سن واسطے بھی تیار نہیں۔ اللہ اس محفل نو قبول فرماوے، اللہ اسد بھائی اور انہاں دے پورے خاندان نو اپنی رحمت دا حصار عطا فرمائے، انہاں دے بزرگاں دی قبر منور کرے۔ اگر دوران گفتگو زبان تو کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں گزرا ساعت بیلا کھو سلام مصطفیٰ، جان رحمت بیلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت یا آلِ رسول و یہ سلام آج زادان ہو قبول۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ کریم مالک ہماری حاضری قبول فرما، جتنے بھی بزرگ نوجوان بچے دور سے قریب سے آئے سب کو قدم قدم پہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اتنی دیر اس محفل میں بیٹھ کے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، تو کچھ دیر فجر کے وقت ہمیں مسجد میں حاضر ہو کے اپنی بندگی کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مالک ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے،
ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن لوگوں کو تو نے لذت عبادت عطا فرمائی ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن لوگوں کو تو نے سجدوں کی چاشنی عطا فرمائی ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن لوگوں کو تو نے اپنے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اے کریم مالک، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص اسد بھائی ان کی والدہ، اللہ کریم دعا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کا صدقہ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، دیر تک صحت کے ساتھ اپنے بچوں کے سر پہ ان کا سایہ قائم اور دائم فرما۔ اے کریم مالک، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کے گھر میں اولاد جیسی رحمت اور نعمت عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما دے، جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی بیرونی تمام دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم مالک، تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عمل اتنے برے ہو گئے کہ پانی کے ایک قطرے کے بھی لائق نہیں، لیکن تیرے محبوب نے دروازہ صرف تیرا ہی دکھایا ہے۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی بڑی زلفوں کا صدقہ اپنے نکمے بندوں کو رحمت کا پانی بارش کی صورت میں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کے درختوں کے پتوں سے دھول ختم کر دیتا ہے، اسی طرح کرم کی بارش برسا کے ہمارے دلوں پہ جمی جو گناہوں کی گندگی ہے اسے بھی صاف فرما دے۔ اے کریم مالک، آج جو 25 ختم قرآن پاک کے میرے ملک ہوئے، جو میں نے پڑھا، جو احباب بزرگوں نے پڑھا، اور اس محفل میں جو تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، نعت خوانی کی گئی، صلاۃ و سلام پڑھا گیا، اس تمام کا ثواب، حاضر نیاز سمرات مشروبات کا ثواب اسد اور عمر بھائی ان بھائیوں کی جانب سے ہدیتاً تحفتاً سرکار مدینہ کی بارگاہ رحمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، حضور پاک کے والدین کریمین، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، بالخصوص تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی امت کی علماء، آئمہ، محدثین، شہداء، شہدائے بدر، احد، خندق، شہدائے کربلا، بالخصوص امام عالی مقام آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور غوث اعظم، تمام آئمہ محدثین کی ارواح کو پیش کر کے خصوصاً بابو محمد ارشاد آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور حاجی محمد مہربان ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم یہاں جتنے حاضر ہیں، ہمارے خاندانوں میں جتنے اس دنیا سے چلے گئے، تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج ہی قبلہ حسنین ضیائی صاحب کے ایک چچا زاد بھائی ان کا وصال ہوا، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے کریم مالک، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اسد اور عمر ان بھائیوں نے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہم تک پہنچانے کے لیے یہ اہتمام کیا، تو ان کے مال، جان، عزت و آبرو میں لافانی برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر فرما، ان کی اولادوں کی خیر فرما، انہیں اندرونی اور بیرونی جتنے بھی دشمن ہیں، جتنے بھی سازشیں ہیں، جتنے بھی شیاطین کا شیطانی عمل ہے اور حاسدین کا حسد ہے، تمام سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا